ان الذین تدعون من دون اللہ، او میرے بندیو لوگو، او مردو عورتو، شاہو گداؤ، صدرو وزیرو، غریبو امیرو شاہکارو، تدعون من دون اللہ، مجھے چھوڑ کر، زندہ رب کو چھوڑ کر، کبھی مردوں کے آگے، کبھی زندوں کے آگے، کبھی آستانے میں اللہ کا ولی مر گیا، بزرگ مر گیا، مولوی صاحب مر گیا، جج مر گیا، سردار مر گیا، غریب کی قبر ہلکی بنائی، ان کی قبر اچھی بنائی، پکی بنائی، روزہ بنایا، مسجد کی طرح قبہ لگایا، سونا لگایا، فانوس لگائے، ماربل لگائی، ہیرے لگائے، پتھر لگائے، چونا کچ لگایا، جھنڈے لگا دیے، اوپر علم ڈال دیا، اوپر علم باندھ دیا، اور لوگوں سے کہا آ جاؤ آ جاؤ، وہ سنتا نہیں، یہ موڑتا نہیں، وہ نہیں دیتا، ادھر آ جاؤ، اس سے مانگو، اس کا طواف بھی کرو، اس کی نظر بھی مانو، اس کی منوتی بھی مانو، اس پہ چھاڑا بھی ڈالو، اس کے آگے ہاتھ بھی باندھو، اس کی چوکٹ کو بھی چومو، کمر کر کے نہیں جانا، پیچھے قدموں میں جانا، اندر سے دیکھ رہا ہے، تدعون من دون اللہ۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ حج ہے اور آخری آیات ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، او میں اللہ کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑ کر تم جو جاتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، قبر پہ کھڑا ہو کے اس کو بلا رہا ہے، دے دے، ادھر گیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، نہیں دیتا نہیں دیتا، تیری دربار میں آئے، دے دے، تو دے، تو نہیں دیتا تو دلوا دے، اس لیے تو اللہ کا محبوب ہے، اور جو یار سے یاری لگتی ہے تو یار کو بولے دے، تو دے یا منگوا کے دے۔ اللہ فرماتے ہیں تدعون من دون اللہ، او میرے بندے ہو، پاگل ہو گئے ہو، چریے تو نہیں ہو گئے، عقل تمہارا کدھر گیا میرے بندے ہو، تدعون من دون اللہ، تکڑے ہو کے بیٹھنا، لم یخلقوا ذبابا، جن کی دربار میں تم کھڑے ہو، جس روضے پہ تم کھڑے ہو، جس قبر پہ تم کھڑے ہو، جس مندر گرجے کلیسا پہ تم کھڑے ہو، جس آستانے میں تم دل لگا کے کھڑے ہو، لم یخلقوا ذبابا، نہیں، ہرگز ہرگز نہیں نہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ بنا سکتے ہیں؟ زندہ نہیں بنا سکتا تو مردہ کیسے بنے؟ یہ مکھی شہد والی مکھی نہیں، یہ حرام مکھی، کچرے والی مکھی، جراثیم والی مکھی، گند پہ بیٹھنے والی، تربوزے کا رس چوسنے والی، خربوزے کا چوسنے والی، حلوے کا چوسنے والی، مٹھاس پہ گرنے والی، میرے بندے لن یخلقوا ذبابا، نہ زندہ نہ مردہ، نہ ولی نہ نبی، نہ کتب نہ ابدال، نہ اتار، نہ چھوٹے نہ بڑے، لن یخلقوا ذبابا، تم مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ ربڑ کی سائنسدان بنائے گا جہاز کی طرح، لوہے کی بنائے گا، ربڑ کی بنائے، اس جیسی، جیسے میرے اللہ نے بنائے یوں کرو، مچھر کی طرح مار دو، کوئی بنا سکتا ہے بھائی؟ وہ بولو تو صحیح، ہاں یا نہ ہاں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہاں چلے گئے، کس کو چھوڑ کے چلے گئے جو 24 گھنٹے تیار بیٹھا ہے، کدھر سے صدا آتی ہے، کدھر سے مانگنے والا بلاتا ہے، لن یخلقوا ذبابا، نہ زندہ نہ مردہ، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری دنیا کے نبی، 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ ولی، ہماری کہاوت میں نبی، ولی، صحابی، تابی، تبا تابی، متبوعین، اولیاء، کتب، ابدال،
ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں والا وجتمعوا لہو، او میرے بندے ہو سارے جمع ہو جاؤ، یہ گندی کچرے والی، مکھی اڑنے والی، گندی شکل والی، بھوں بھاں والی تم یہ نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے ہیں؟ بولو یار، یا اللہ آگے فرمایا نہیں بنا سکتے ہو، مکھی بھی نہیں جو مکھی نہ بنا سکے، جو مچھر نہ بنا سکے، مکھی کی طرح اس جانور نہ بنا سکے، وہ کسی کھاتے بھی نہیں ہے، وہ محتاج ہے۔ نبی بھی میرے محبوب، شہید بھی میرے محبوب، صدیق بھی میرے پیارے، غازی شہید میرے پیارے، سب کا ایک درجہ ہے، مگر جو میرا کام ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میرے والا کام ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے والا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارے والا کام میں نہیں کرتا۔ آپ بولیں گے یہ کیسے؟ جو تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، جو میں کرتا ہوں تمہارے پاس نہیں۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے؟ اللہ کھانا نہیں کھاتا، اللہ کی بیوی جو تمہارے اندر ہے وہ میرے اندر نہیں، جو میرے اندر ہے تمہارے اندر نہیں، میرے اندر شاہزوری ہے تمہارے اندر کمزوری ہے، میں زبردست ہوں تم زیر دست ہو، میں اوپر ہوں تم نیچے ہو، القوی الامین، میں طاقت والا ہوں تم کمزور ہو، جو میں کرتا ہوں تمہارے بس میں نہیں، جو تمہاری عاجزی ہے وہ میرے اندر نہیں، تمہارے اندر عاجزی ہے، نوڑت ہے، انکساری ہے، گند ہے، بلا ہے، پیشاب ہے، غلاظت ہے، پسینہ ہے، میں ان چیزوں سے بالا تر ہوں، میں پاک ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صوفی بھی کہہ رہا ہے، حاجی بھی کہہ رہا ہے، نمازی بھی کہہ رہا ہے، عابد بھی کہہ رہا ہے، زاہد بھی کہہ رہا ہے، امام بھی کہہ رہا ہے، مقتدی اور مشرک بھی کہہ رہا ہے، تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد۔ اور جب ادھر سے نکلتا ہے کہتا ہے یہ تو دیتے ہی نہیں ہے، مانگ مانگ کے تھک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جھلا چریا پاگلا لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، والا وجتمعوا لہو، سارے جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں تو پھر بھی مکھی بنا سکتے نہیں۔ اللہ آگے فرما، ہاں آگے سمجھو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، توجہ بھائی، یہ چھوٹا مسئلہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ مکھی نہیں بنا سکتے ہو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، رمضان شریف آ گیا، حلوہ آ گیا، لسی، دودھ، پکوڑے، سموسے، گاجر، دنیا کا کھانے پینے کا سامان، دسترخوان لگ گیا، 70-30 کھانے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہ چلا مکھیاں آ گئی 2-3، اوپر بیٹھتی ہے تربوزے پہ، پھر اڑ کے پھر بیٹھ جاتی ہے کھانے میں، حلوے میں، دودھ میں، بیٹھتی نہیں بیٹھتی؟ بولو یار، یہ مکھی ہیں۔ ایک مکھی ہے جو مول صاحب کو تنگ کر دے، تقریر بھی نہیں کرنے دے گی، کبھی ہونٹ پہ، کبھی کدھر۔ کتنا بندہ جھلا چریا، مکھی نہیں بنا سکتے ہو، سانپ کو بلا لو پوری دنیا پاؤں اوپر کر لے، مکھی بناؤ نہیں بنا سکتے، اور جس کے اوپر تو کھڑا ہوا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تیرے کھانے سے، تیری لسی سے، تیرے دودھ سے، تیرے کھانے پینے کے سامان سے، يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی نے چوس لیا، چوستی ہے نا، شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، پھولوں کے رنگ درختوں کے شہد بناتی ہے، اور یہ یہاں بیٹھتی ہے جہاں کچرا ہو، بدبو ہو، جانور مر جائے تو مکھیاں، گند پڑا ہو تو مکھیاں، گندا پانی ہو تو مکھیاں، اور کبھی کبھی کھانا لگ جائے تو پھر بھی۔
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کھانے سے مکھی نے چوس لیا، کتنا کھائے گی یہ مکھی؟ کتنا کھائے گی؟ بیٹھتی ہے پتہ نہیں چلتا، جو چوسا تھوڑا سا ذرہ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی نے تمہارے کھانے سے پھل فروٹوں سے چوس لیا، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، اللہ کا قرآن ہے۔ او مولویو، پیرو، شاہو، گداؤ، زمیندارو، جرنے لو، کرنے لو، صدرو، مکھی اڑنے لگی، تو نے بھگایا، وہ اڑنے لگی، جلدی کرو، پکڑو اس کو، مکھی کو۔ پہلے تو پکڑ ہی نہیں سکتے، پکڑ سکتے ہیں؟ زندہ مکھی کھا کے گئی، پکڑ نہیں سکتے ہو۔ لا یستنقذون، جو اس نے چوس لیا، رس چوسی، کھانے سے جو بھی کھایا، کتنا کھایا، ذرہ کھایا، لا یستنقذون منہ، او زندہ مردہ نبی ولی کتب، تمہارے پاس اختیار بھی نہیں کہ مکھی کو بولو مہربانی کر ہمارا کھایا واپس دے۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ تو نے جو ہمارے غذا سے، کھانوں سے تو چوس لیا ہے، واپس کر۔ من لا یستنقذوہ منہ، اس کو بولو دے دے، مہربانی کر، تو نے جو ہمارے کھانے سے چوس لیا۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب، مکھی کھا گئی، واپس نہیں لے سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ میں آ گئی۔ یوں کیا، لوگ بعض مکھیاں مارتے ہیں، یوں کر کے پھر یوں کر کے پھینک دیا، مکھی مار۔ مکھی کھا گئی، جو کچھ کھایا واپس نہیں لے سکتے۔ زندہ رب کو چھوڑ کر یہ قبر پہ کھڑا ہے، روزے پہ کھڑا ہے، پیر کی دربار میں کھڑا ہے، دکان میں برکت ڈال دے، بیٹا دے دے، بچی دے دے، ویزا لگا دے، کتنے چول مانگتے ہیں، رکشا میرا ٹھیک چلے، گاڑی میری ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور طرح طرح کی دعائیں مانگتا ہے، وہاں کھڑا ہو کے رو بھی رہا ہے، جھوم بھی رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے وقوفا، ضعف الطالب والمطلوب، تو بھی کمزور، اندر والا بھی کمزور، تو اس سے مانگ رہا ہے جو خود گیا، جس کے اندر جان نہیں، روح نہیں، قبر میں گیا، اگلا جان ہے، زندہ یا مردہ، برزخی زندگی اگلے جہان میں، اس کا کھاتا تیرے پاس نہیں ہے، وہ پردے میں ہے، تجھے چوں چرا کی اجازت نہیں ہے، تو نے چوں چوں کا مربع نہیں بنانا، اندر کیا ہے تجھے کوئی پتہ نہیں، تیرا واسطہ بھی نہیں ہے، دنیا میں تھا تو ٹھیک، جب گزر گیا میرے حوالے ہو گیا، تیرا کام ہے دعا کر، تیرا کام ہے خیرات کر، تیرا کام ہے قرآن پڑھ، تیرا قرآن ہے جو کچھ دینا ہے، مسجد بنا، مدرسہ بنا، غریبوں کو کھلا، اللہ میں یہ دے رہا ہوں، اس کو ثواب بنا کے ابا کو دے دے، پیر کو دے دے، شہید کو دے دے، نبیوں کے کھاتے میں لگا، یہ تو کر سکتا ہے۔ ضعف الطالب، مانگنے والا، والمطلوب، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ کیسے؟ فرمایا مکھی بھی کمزور، بندہ بھی، وہ بولو تو صحیح سبحان اللہ، مکھی کمزور، کھا گئی، نہ پیچھے بھاگ سکتا ہے، نہ مکھی سے واپس کر سکتا ہے، یہ اتنا کمزور، جو لے گئی وہ بھی چھوٹی سی، وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ یہ بھی کمزور، وہ بھی کمزور، دونوں ملے کمزور، ملے گا کدھر سے؟ طاقت والا کون؟ القوی الامین، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فبأي آلاء
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिक। बरकत वाली ज़ात कौन है? तब सूरत रहमान की आखिरी आयत है, आखिरी लफ्ज़ है तबारक अस्मु, बरकत वाला तेरा नाम। अल्लाह के नाम में बरकत, बिस्मिल्लाह में बरकत, सुबहान अल्लाह में बरकत, अल्लाह में बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह में बरकत, सब्बिहुल्लाह में बरकत, युसब्बिहुल्लाह में बरकत, सामि अल्लाह में बरकत, रब्बना लकल हम्द में बरकत। अल्लाह कैसे तबारक अस्मु रब्बिक, बरकत किसके नाम में? हरकत तू कर, हरकत तू कर, बरकत मैं दूंगा। हरकत में बरकत है, दुआ वाली दुआ उधर लगा, मांगना किससे? अल्लाह से मांग। तबारक अस्मु रब्बिका, बरकत वाला मेरा नाम। हम कहेंगे अल्लाह तबारक, बरकत वाला तेरा क्या? इस्मों का तेरा नाम। तबारक अस्मु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। 14 तबक ज़मीन व आसमान, ज़ेर है, ज़बर ऊपर होती है, ज़ेर अलिफ ज़बरा, अलिफ ज़ेर ई, हमज़ा ज़बरा, हमज़ा ज़ेर ई। और जब हमारा ज़माना था हम पढ़ते थे अलिफ ज़बर आ बा, आबा, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, फिर हम और भी आगे जाते थे, आबा, बाबा पता नहीं क्या था। बहरहाल फत्ता कसरा ज़म्मा मकसूर। सुबहाना तबारक अस्मु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, जो सबसे बड़ा, सबसे, अल्लाहु अकबर। तो भाइयों, कब्र पे जाके मांग रहा है, अर्श वाला देख रहा है, कितना बेवकूफ़ है। जिंदा रब को छोड़कर उस बंदे से मांग रहा है जिसको अल्लाह ने मौत दे दी, बीवी उसकी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, बिरादरी छोड़ गया, ज़मीन छोड़ गया, मुरब्बे छोड़ गया, लैंड क्रूज़र छोड़ गया, कोठी बंगला छोड़ गया, सब को छोड़ के ये 2 कफन की चादरें, 1 चोली, 3 कपड़े लेके कब्र में गया। अब कब्र में मोहताज है हमारी दुआओं का, रब की रहमत का, और तू उसके ऊपर खड़ा हुआ है कि वो नहीं देता, तू दे दे। अल्लाह फरमाते तेरे जैसा काफिर दुनिया में, मुशरिक, रब को ना माने, कुरान को ना माने, नबी को ना माने, नबी के फरमान को ना माने, फरमाया वो इस्लाम से, सच तो बोलो, टाइम हो गया है। बरकत वाला नाम किसका है? आगे क्या कर रहा है? लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वला विज्तमऊला वन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ू ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। मक्खी भी कमज़ोर, जिसका खा गई वो भी देख रहा है। ना मुराद मक्खी बैठ गई, खाना पलीत कर दिया। अब खाना महंगा है तो कहता है इसको फेंको तो क्या होगा? चाय की प्याली तो चलो गिरा सकता हूँ, 20 रुपये 50 की, ये 300 की प्लेट मुर्गाबी की, सालन की, रोस्ट की, इधर देखता है, प्यार से मक्खी को हटा के नीचे फेंक देता है, प्लेट पी जाता है। महंगी को छोड़ता नहीं, सस्ती को कहता है कितनी बड़ी बेवकूफ़। वो दावत करने वाले बेवकूफ़ हो। वो अच्छा कमरा होता जहाँ मक्खी मच्छर ना आता, अल्लाह फरमाते हैं मक्खी भी नहीं बना सकता, ना वो वाला ना तू, ना जिंदा बना सकता है ना मुर्दा, ना तेरे इख्तियार में ना उसके इख्तियार में। तो तूने मेरा कदर क्या किया? तूने मेरा और मुर्दे का कदर क्या किया? मैं जिंदा रब का और इंसान को तूने मेरे से भी बढ़ा दिया। मा कदरुल्लाह का कदर ही, बोलो ना सुभान अल्लाह। मा कदरुल्लाह, कदर जानते हो, बेकदर है, कदर नहीं करता। मा कदरुल्लाह का कदर ही। ओ बंदया बेशनासा, पेशाब की पैदावार 2 कतरों से पैदा हुआ, हसीन या काला, गरीब या अमीर, शाह या गदा। मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही
تو نے میرا قدر نہیں پہچانا، تو نے میری عزت نہیں پہچانی، میری شان نہیں پہچانی، میری آن نہیں پہچانی، میرا علو نہیں پہچانا، مجھے زبردست نہیں مانا، مجھے چھوڑ کر غیر کے آگے چلا گیا۔ تیری بیوی تجھے چھوڑ کر غیر کے نیچے سو جائے، ذرا کھلی بات، تیرے سے چھوڑ کر غیر سے یاری لگائے، کہتا پسٹل لگاؤ دونوں کو قتل کرتا ہوں، یہ بے غیرت ہے وہ بھی بے غیرت ہے، دونوں رنگ برنگے ہیں، لہٰذا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کیوں جناب غصہ آ گیا؟ میری ہو کر غیر کی بن گئی، میں نے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے 3 فٹ 3 من کا بندہ، وہ 70 کلو کی لاش، وہ کال سریا 360 جوڑ میں نے بنائے، مجھے چھوڑ کر میرے بندے مرے ہوئے کے اوپر تو کھڑا ہو جائے۔ بابا شاہ جمال پوتر ڈیمی سرے کی بھائی، بابا شاہ جمال پوتر ڈیمی رکھتا لال، آئی کھڑیے میرے نال میری زال، دے کوئی تچھیا چھلیا بال۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ وہ بولو تو صحیح۔ قبر والے سے، خواجہ صاحب سے، سخی سرور سے، عبداللہ مبارک سے، شاہ غازی سے، شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، سارے رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اگر کچھ ہوتا تو مرتے نہیں، مر گیا جو اس کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ ما قدر اللہ۔ قیامت کے دن پوچھے گا، حال سنا؟ کون پوچھے گا؟ کیا کہیں گے؟ ما قدر اللہ کا قدر ہی، او بندیا جو میرا قدر تھا میری عزت تو نے نہ کی۔ ما قدر اللہ کا قدر ہی، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ سچا سچا رب، ان اللہ لقوی عزیز۔ او میرے بندیوں، ان اللہ بے شک تمہارا مولا، تمہارا رب، تمہارا دولا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، سب چیز کے لائق اللہ۔ فرما ان اللہ لقوی، اللہ طاقت والا ہے۔ ان اللہ لقوی، اللہ تیرے پاس کتنی طاقت ہے؟ فرمائے بہت بڑی طاقت ہے۔ 14 طبق زمین و آسمان کو 1 سیکنڈ میں ایک یہ زلزلے آتے ہیں، ترکی میں زلزلہ آیا، یمن میں آیا، پاکستان میں آیا، جناب 1000 فٹ نیچے، 2000 فٹ زمین کے نیچے زمین کی پلیٹیں ہلیں، کدھر گئی بلڈنگیں، کدھر گئے پہاڑ۔ اللہ فرماتے ہیں لقوی، اتنی بڑی طاقت ہے، کلمہم بالبصر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ جھپکنا، اکھی مرے نہیں، آنکھیں لگاتا ہے۔ کلمہم بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر جتنی نیچے کو اوپر کر دوں، اوپر کو نیچے کر دوں، اتنی بڑی طاقت رکھتا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ایسے رب کو چھوڑ کر وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ، ان اللہ لقوی، بے شک اللہ البتہ طاقت والا ہے، بہت طاقت والا، بہت بڑا، اور عزیز زبردست ہے، ہم زیر دست ہیں، اس کی نواز چلتی ہے، ہماری نیاز چلتی ہے۔ نواز جانتے ہو جناب؟ یہ نواز اس کی عطا ہے، ہماری نوڑت ہے، ہماری عاجزی ہے۔ بندے کا بچہ بن، انسان بن، اور انسان بن کے جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کو بلائے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، ایک مثال دوں یا بند کریں؟ نبی علیہ السلام بیٹھے، ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ، جی بھائی میں مرنے سے بچ گیا۔ یا رسول اللہ میں مرنے سے بچ گیا۔ آپ پر فرم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو مرنے سے بچ گیا؟ اللہ کے رسول میں مرنے سے بچ گیا، اللہ نے مجھے بچایا۔ تو حضور کو بھی شوق ہوا، حال سنا، کیسے بچ گیا؟ یا رسول اللہ میں کاروبار کرتا ہوں، گھوڑا ہے میرا، سامان لادا، کبھی اس شہر میں، کبھی سراب کوٹ،
کبھی حسن آباد، کبھی فقیرہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، سکوٹر نہیں، جہاز نہیں ہے، گھوڑا ہے، مال لادا، مال بیچنے گیا، مال لے کے واپس آیا، شام کا ٹائم تھا، گھوڑا بھگا رہا تھا کہ جلدی اپنے گھر پہنچوں، راستہ بھول گیا، راستہ سڑک جانی تھی، وہ دماغ گھوما، راستہ بھول گیا، جنگل میں چلا گیا، چھوٹی سڑک آئی، آگے دیکھا تو بندہ کھڑا ہوا تھا، بڑی اس کی مونچھیں تھیں، رنگ کا کالا تھا، آنکھیں اس کی پیلی اور لال تھیں، شراب کے نشے میں، تلوار کھلی اس کے ہاتھ میں، اور اس لیے رک جا، جیسے ہمارے سارجنٹ کہتے ہیں ذرا سائڈ پہ لگاؤ، کیوں صاحب لائسنس ہے؟ جی۔ کاغذات ہیں؟ جی۔ یہ تیرے موٹر کی ایک آنکھ نہیں ہے، 3 اشارے ایک نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ جرمانہ لگے گا، سماجاری جا رہی ہے، 500 لگے گا، کرتے کرا دے، 50 روپے پہ راضی ہو جاتا ہے، چلیے۔ اگر 20 روپے دو کہتے ہیں ہم بھنگی ہیں، ہم شاہکار ہیں، وردی ہے۔ اور جو بڑی گاڑی میں جا رہا ہو لینس کروزر پہ، جس کے شیشے بھی کالے ہوں، پتہ نہیں اندر ڈاکو چور ہے، کہتے ہیں السلام علیکم صاحب، اس کو سلام کرتا ہے، غریب کو چھوڑتا نہیں، یہ بیچارہ غریب، اور اس نے رک جا، خل بین نفس کا و مالک، نیچے اتر، گھوڑا ادھر باندھ، کیا ہے تیرے پاس؟ وہ بھی دے، یہ جو کچھ پہنا ہوا ہے یہ بھی اتار، ارے خدا کا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حال دے رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کو بھی شوق لگا، اس اللہ کے بندے کی داستان سنوں، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ اچھا یا رسول اللہ، گھوڑا چھین لیا، اس نے باندھ دیا، پیسے جو کچھ تھے وہ بھی چھین لیے، کہنے لگا کپڑے اتار، جلدی کر۔ ارے تو کپڑے کیا کرے گا؟ مال لے لیا، پیسہ لے لیا، اس نے کہا میں نے تجھے قتل کرنا ہے تاکہ تیری نشانی باقی نہ رہے، نہ سر رہے، نہ سر میں درد رہے، نہ بانس رہے گا، نہ بانسری بجے گی۔ منت کی، سماجت کی، مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، سورج شعاؤں میں تھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس نے کہا جلدی کر، وہ دیکھ، تو میں نے یوں دیکھا تو کتنی سریاں پڑی، کہ لگا یہ میرا دھندا ہے، میرا کاروبار ہے، اللہ تجھے لے آیا۔ تو یا رسول اللہ، پھر جو آپ نے سبق سکھایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں مشکل آ جائے تو کس کو بلاؤ، بولو ختم کریں۔ کیا ارادہ ہے؟ حدیث سنا دوں؟ حضور نے فرمایا پھر یا رسول اللہ، اس نے میرے کپڑے بھی اتار لیے، تو مجھے کہنے لگا سیدھا بیٹھ جا۔ میں نے کہا مہربان یار، سب کچھ تو نے لے لیا، ننگا مجھے کر دیا، مجھے 2 رکعت نفل تو پڑھنے دے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بس ایک عاجزی ہے، مہربانی کر۔ اس نے کہا پھر پھٹافٹ کر، جلدی کر، اونچا نیچا ہو۔ حضور نے فرمایا پھر میرا یار، میرا بھائی، پانی۔ فرمایا آپ نے فرمایا تھا جب پانی نہ ملے تو اللہ کا قرآن ہے فَلْيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اور بولو سبحان اللہ، 2 دفعہ ہاتھ لگا دے، ایک دفعہ ادھر گھما لے، ایک دفعہ میں نے تیمم کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا درخت کے پتے ہوں تو ڈال لینا، ورنہ جو سبحان اللہ اللہ ہی قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، 1 رکعت پڑھی، وہ اوپر کھڑا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے شاباش جلدی کر۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، یا رسول اللہ، اب نبی علیہ السلام توجہ سے سن رہے ہیں اور وہ سنا رہا ہے، رو بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے۔ دوسری رکعت کے چوتھے سجدے میں، 2 پہلے، چوتھے سجدے میں گیا تو پھر میں نے کہا ہمیں نبی نے سبق پڑھایا تھا، مشکل آئے، دکھ آئے، سکھ آئے، اللہ کو بلانا جس حال میں بھی ہے، ننگا ہے، کپڑوں میں ہے، سمندر ہے، دریا ہے، بر ہے، بحر ہے، جس حال میں ہے بلانا تیرا کام ہے۔ وہ کہتا ہے میں جی کرتا ہوں 70 دفعہ لبیک یا عبدی، بول کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ، سجدے میں گیا، چوتھے سجدے میں وہ اوپر جلدی کر، اللہم یا ودود، اپنی طرف سے پیار کرنے والا،
اپنے آپ سے محبت کرنے والا، یا مبدع یا معید، کوئی نہیں تھا تو تھا، کوئی نہیں رہے گا تو رہے گا، کچھ نہیں تھا بنا دیا لے جائے گا، یا مبدع یا معید یا ذل عرش المجید۔ میں سجدے میں سجدہ کر کے رو رہا ہوں، یا فعال لما یرید، او عرش بری کا مالک، یا فعال لما یرید، جو چاہے کرے، تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، اسالک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا القلب یا غیاث المستغیثین۔ ٹائم تھوڑا ہے، پھر کبھی ترجمہ کریں گے۔ یا غیاث المستغیثین، یا غیاث اے مدد کو پہنچنے والا، او دستگیری کرنے والا، او اللہ حفاظت کرنے والا۔ یا رسول اللہ، ماتھا رگڑ رہا تھا، وہ کہنے لگا جلدی کر، ارفع راسک، سر اٹھا، دیر ہو گئی۔ میں نے کہا مرنا تو ہے، چلو بلا تو لوں۔ یا غیاث المستغیثین، اس کتے کا انتظام کر، میں غریب کا سب کچھ گیا، اب میری جان کو اللہ بچا لے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کسی نے میرے کندھے سے پکڑا، ارفع راسک۔ میں نے کہا وہی ہے، چلو مرنے تو دیکھا جائے گا۔ یا رسول اللہ، پھر میں نے حقل لگائی، پھر میں نے آواز لگائی، اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کے کہا کان میں، احاج لک عند اللہ ارفع راسک، وہ اللہ کا بندہ سر اٹھا، کیا تو نے جھگڑا کیا ہے رب سے؟ جب اللہ کا نام آیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کیا دیکھا؟ دھڑ الگ ہے، جسا کس کا؟ بدمعاش کا، مونچھ والا تڑلا، دہشت گرد کا سر الگ ہے، وجود الگ ہے۔ جو مارنے والا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، عجیب گھوڑے پہ سوار ہے، الجم بلجام، ایک میں نے جا کے اس کو لگام میں پکڑا، من انتا اینا جیتا، تو کون، تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا رضیت باللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہے نا، خوش ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اس نے کہا تو نے ایک سجدہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھے میں جب تو نے دعا پڑھی تو دروازے جنت کے میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، جنت کے دروازے کھڑکنے لگ گئے، وہ پتہ چلا دروازے کھول گئے۔ عرش والے نے بولا شاباش جا، یہ سلام نہ پھیرے میرا بندہ، دشمن کا سر الگ کر دے۔ ادونی استجب لکم، میرے بندے ہو جب بھی مجھے بلاؤ گے میں جی کر کے جواب دوں گا۔ اگر بھول کے بھی، جان بوجھ کے بھی، رکشے والا، ٹیکسی والا، شادی والا، بچے والا، کاروبار والا، وہ دنیا والا نوجوان بھولا بھالا دیگ لے گیا، چلغوزے لے گیا، جلیبی لے گیا، قبر پہ جا کر عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ تو نے حاضری بھر دی، سمجھ لے، جان لے، میری بخشش نہیں ہے۔ میں اللہ کی لسٹ سے نکل گیا، محمد کی امت سے نکل گیا۔ اللہ کیوں فرمائے تو نے مجھے چھوڑ کر غیر کے نام لگا دیا، میرے سے مانگنا تھا، اس کا سجدہ کر لیا، اس کی چادر کو پکڑ لیا، اس کی چوکٹ کو چوم لیا، پیچھے آ رہا ہے، قرآن کو کمر کرتا ہے، نماز پڑھ کے یوں جاتے ہیں، یہ سب پڑھے ہوئے ہیں، اور جب قبر سے آتے پیچھے کیوں دیکھ رہے ہے؟ اللہ فرماتے تیری میری یاری ختم ہو گئی، لہٰذا یہ میں نے قرآن میں سورۃ حج پڑھی، میں نے، اور اس سے پہلے بھی آیت پڑھی، نبی کا فرمان سنایا، بندہ بچ گیا، گھوڑا بھی بچ گیا، مال بھی بچ گیا۔ نبی سے جا کے کہا، حضور نے فرمایا مبارک ہو، ایسی یاری لگاؤ، کس سے؟ بولو، جمعہ ہے، اور جب سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، کدھر جائے؟ دربار تیری، گھر تیرا، آستانہ تیرا، تجھے چھوڑ کے ہم جائیں گے کہاں؟ اللہ فرماتے ہیں
تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہی ادا ہے تو پھر میری قضا ہے، یہ میری یاری میرے سے لگا لے تو پھر دیکھ برکت رحمت، حرکت تیری ہوگی، برکت میری ہوگی، تو حرکت کرے گا میں برکت دوں گا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں۔ آخری بات، تو نماز عشاء کی پڑھ کے سو جائے گا، صرف 9 رکعتیں۔ مشرک 17 رکعتیں پڑھے، ایک سجدہ قبول نہیں۔ مومن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، شراب کا گلاس بلا رہا ہے، روزہ نہیں رکھا مال بلا رہا ہے، لڑکی اشارے کرتی ہے لو کر لیں، پیار کر لیں، زانیہ بلا رہی ہے، چور بلا رہے، آجا مل کے ڈاکہ لگائیں، یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 9 رکعت پڑھ کے تو سو جائے گا، تو سوتا رہے گا، میں تیری نیند کو بھی عبادت لکھوں گا، کرے گا تھوڑا لکھوں گا زیادہ۔ مشرک تسبیح پڑھے گا، مشرک برسی کرے گا، مشرک ولیمہ کرے گا، مشرک سالانہ کرے گا، مشرک گنج کے بال پیر کو دے گا، مشرک سنت نہیں بٹھائے گا، تسبیح پڑھ پڑھ کے توڑ دے گا، درود پڑھ پڑھ کے محراب لگائے گا، عبادتیں کرے گا، ریاضتیں کرے گا، صدقے کرے گا، خیرات کرے گا، ہر سال حج پہ جائے گا اور کہے گا یہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے، وہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے۔ ملا کا دماغ خراب ہے، ہم تو ہیں ہی خراب مگر یہ تو خراب نہیں ہے۔ بولو، حافظ بیٹھے ہیں، میں نے قرآن سنایا ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے پیشی دینی ہے، آپ نے بعد میں دینی ہے، ہمیں پہلے پکڑ ہونی ہے، آپ کو بعد میں پکڑ ہونی ہے، اس لیے کہ منبر نبوی ہے، مصلی رسول ہے، یہ حرامی بن جائے تو یہ کیسے؟ جیسے امام ویسے مقتدیٰ، جیسے روح ویسے فرشتے۔ تو بھائیو کس سے یاری لگاؤ؟ دنیا سے فنا فی اللہ ہو کر اس کی جی میں جی جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی بلائے گا ہم کہیں گے لبیک یا عبدی، میں بیٹھا ہوں، بول کیا مانگتا ہے؟ تو یوں بھی نہیں کرے گا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننا مقبول و منظور فرمائیں، اللہ ہمیں ایماندار بنائیں۔ دشمن کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، نبی کی مائیت کو پہچانو، حضور کی رسالت کو پہچانو، نبی کی چھوڑی ہوئی داستان کو پہچانو، اس قرآن کو پہچانو۔ قرآن لفظوں کا نام نہیں، اندر بہت کچھ ہے، 14 طبق زمین و آسمان، یہ 7 سمندر ایک پلے میں، مگر یہ جو خزانہ ہے اس کا پھر بھی شان زیادہ ہے۔ اس کو پڑھو، اس سے جی لگاؤ، بات سمجھ آ گئی ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔